السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تیأسوا من روح اللہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ رب العالمین نے زمین کی طرف نازل کیا ہے، 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے اپنے بندوں کے لیے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جو آپس میں محبتیں ہیں، ماں کی دل میں جو محبت ہے اپنے بچوں کے لیے، مائیں جو ہیں پوری رات اپنے بچوں کے لیے جاگتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں۔ والدین کے دلوں کے اندر جو اولاد کی محبت ہے وہ ایک حصہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ تو اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، ہماری سوچوں سے بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں مایوسی کا شکار ہوتے رہتے ہیں؟ کیوں ہم مایوس ہو جاتے ہیں؟ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہمارا کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ ہم دنیا کے لوگوں کے پاس جا کر دوسرے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے دروں کے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ بھروسہ کیوں ختم ہو گیا کہ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا؟ ہم دوسروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے اپنی جو امیدیں ہیں وہ دوسروں سے ہم نے لگائی ہوئی ہیں۔ ہم نے کیوں اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کیوں نہیں کی ہوئی؟ کیا ہمارا اللہ پر یقین بھروسہ ختم ہو گیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے تو بار بار یہ فرمایا ہے کہ میں اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہوں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تم میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر یقین اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ مومن کا تو اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے نبی، آپ میرے پیارے بندوں کو کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہوں۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، تو وہ میری رحمت سے مایوس مت ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ کے غصے اور غضب پر بھاری ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کروں، لیکن بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس کا شان نزول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بہت سے کافر ایسے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، لوگوں کو قتل کیا تھا، اور بہت زیادہ جنہوں نے زنا کیا تھا، ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی دعوت تو بہت ہی اچھی ہے، کیا ہمارے گناہ قابل معافی ہیں؟ کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین بندوں کو امیدیں دلانے کے لیے یہ آیت نازل فرما دی کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے نبی آپ میرے پیارے بندوں کو کہہ دیں۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کتنے پیارے القابات سے پکاریں، اے میرے پیارے بندو، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ تم نے گناہ کیے ہیں، تم نے زیادتیاں کی ہیں، تم نے قتل کیے ہیں، لیکن میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ میں تو ایسی ذات ہوں کہ میں سب کے سب تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑ دیتے، جب تک ہم اپنی خواہشات نہیں چھوڑ دیتے، تب تک ہماری اصلاح جو ہے نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں آخرت کو ترجیح دینی پڑے گی، تب ہی اللہ رب العالمین کی رحمت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 100 قتل کیے تھے، اللہ رب العالمین نے اس شخص کو بھی معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا، کیونکہ اس نے خالص توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی۔ ایک زانیہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا،
کتے کے پانی پلانے کی وجہ سے اس زانیہ عورت کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، میرے بندے کچھ ایسے اعمال کر لیں جس سے میں راضی ہو جاؤں اور میں ان کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیو ہم کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین تو ہمارے شہ رگ کے بھی قریب ہیں، ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں، پھر ہم کیوں دوسرے لوگوں کے دھروں کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کے سامنے ہم اپنی جولیاں پھیلاتے رہتے ہیں۔ کیا ہمارا اللہ پر یقین بھروسہ ختم ہو گیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کریں، ہم اپنا یقین بھروسہ اللہ پر کامل کر دیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین بھروسہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔